حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے نسب العین دین ہوتا ہے اور دنیا اس کا مال و جا دین کا خادم ہوتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بذات نہ ہو، بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری یا اور زیادہ راہ کو ساتھ لیتا ہے، تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے، نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ حسنۃ الدنیا کو، جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے، ایسی دنیا کو مقدم کیا ہے جو حسنات کا موجب ہو جائے آخرت میں۔ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنۃ دنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو کہ ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث ہو۔ بس ایسی حسنات ہمیشہ تلاش کریں، آخرت کی بھی۔ دنیا کی حسنات وہ ہوں جو آخرت کی حسنات کا وارث بنائیں، جس میں حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہوں اور حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں۔ پھر اگلی دعا میں نے سکھائی، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو رحمت کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دعا سکھائی ہمیں کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا ولی ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی، یقیناً ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن حساب برپا ہوگا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ عارضی ٹھکانے کے طور پر بھی بری ہے اور مستقل ٹھکانے کے طور پر بھی۔ پھر یہ دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب
ہم ایمان لے آئے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ رب نجینی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے نجات بخش جو وہ کرتے ہیں۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے، اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ اس کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خامن سے خدا کی پناہ چاہتی ہے، یعنی فرعون سے۔ یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں، ان کے نفسانی جذبات جو ہیں وہ فرعون کی طرح نیکیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پر پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا سے بھی مانگتے ہیں، خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خامد کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفس لوامہ رکھتے ہیں، بدی سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے، آسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا۔ ہر ایک مومن جو تقوی و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بروزی طور پر مریم ہوتا ہے، اور خدا اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مومن بنائے جو نیکیوں کو حاصل کرنے والے ہوں، اور اس رمضان میں جو نیکیاں حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے ان میں دوام حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں، اور تقوی اور طہارت میں ہمارے قدم ہر آن آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ ظالم گروہوں اور ظالم حکمرانوں سے بھی ہمیں نجات بخشے، ایسے فرعونوں سے ہمیں نجات بخشے جو طاقت کے نشے میں آج احمدیوں پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو خود پکڑ فرمائے۔ پھر سورہ قمر کی ایک آیت دعا ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اتنا حصہ ہی کافی ہے کہ میں یقین مغلوب ہوں بس میری مدد کر۔ رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات بخش۔ رب انا قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین، بس میرے درمیان اور ان کے درمیان واضح فیصلہ کر دے اور مجھے نجات بخش، اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں۔ انبیاء اور ان کی جماعتوں کا اصل ہتھیار تو دعا ہی ہے، اور اس زمانے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح فرما دیا ہے کہ ہماری کامیابی، ہماری فتوحات دعا کے ذریعے سے ہونی ہے، نہ کہ کسی ہتھیار سے، نہ کسی احتجاج سے، نہ کسی اور ذریعے سے۔ بس دعاؤں کو مستقل مزاجی سے کرتے چلے جانا یہی ہمارا فرض ہے، اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر فرمایا، یہ دعا سکھائی کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے قریب پھٹکیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے، اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو،
جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑے ہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتدا میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے ذریعے زیر کیا تھا، اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے۔ بس ہمارا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ دعا ہے۔ آدم اول کو شیطان پر فتح دعا ہی سے ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اور آدم ثانی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی، جو آخری زمانے میں شیطان سے آخری جنگ کرتا ہے، اسی طرح دعا ہی کے ذریعے فتح ہوگی۔ پھر ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، لیکن تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ان گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا، اور اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا والی ہے، بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر نصرت عطا کر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا اس طرح ترجمہ فرمایا ہے کہ یعنی اے ہمارے خدا، نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جس کو ہم بھول گئے اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے۔ ایسی باتیں جن کو ہم بھول کر ادا نہ کر سکے ان کی وجہ سے پکڑ نہ کر، اور نہ ان بد کاموں پر ہم سے مواخذہ کر جن کا ارتکاب ہم نے عمدن نہیں کیا۔ ایسے برے کام جن کا ارتکاب ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ان پر ہمیں نہ پکڑ، بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی، اور ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوا جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔ پھر ایک دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔